وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وقال تعالى في كلامه المجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم حاضرین، اسلام کا جو سب سے اہم فریضہ ہم مسلمانوں پر ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل ہوں، توحید والے بنیں. یہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے پہلا فریضہ ہے جو ہم سب پر لازم ہے. اگر توحید نہ ہو اور بندہ عمل پر عمل کرتے چلے جائے، عظیم ترین عبادتیں وہ روزانہ کرتے چلے جائیں اور توحید سے خالی ہو تو اس کی وہ عبادتیں اس کے لیے کچھ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو پائیں گی. اللہ نے توحید کو اتنی اہمیت دی ہے.
اور مسلمانوں میں سے کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی کمیٹی جو بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے لیے قدم آگے بڑھائے، اگر اس کے مشن میں، اس کے مقصد میں توحید شامل نہیں ہے تو اس کا مشن، اس کا مقصد سب بیکار ہے۔ اب پہلی چیز یہ جانتے ہیں ہم کہ توحید کہتے کس کو ہے۔ توحید کی جو ڈیفینیشن، اس کی جو تعریف کی گئی ہے، التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفت اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ ونفی الانداد منہ جملۃً، کہ توحید اصلاً تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا علم حاصل کرنا، کہ آپ جانیں اپنے رب کو، پہچانیں اپنے رب کو، اللہ کی معرفت، علم حاصل کیا جائے۔ جب آپ پہچان لیے کہ رب کہتے کس کو ہیں، تو پھر اس رب کو اپنی تمام تر خوبیوں میں، صفاتوں میں تنہا اور اکیلا ماننا۔ اور تیسری چیز یہ وَنَفْيُ الْأَنْدَادِ مِنْهُ جُمْلَةً، کہ جو رب کی خوبیاں ہیں، ایسی خوبیاں دنیا والے کسی کے بھی اندر رکھتے ہو، اس کا انکار کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی باطل معبود ہیں، اس کا انکار کیا جائے۔ ہم دیکھیں، کلمہ توحید پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے۔ اس کلمے کے بھی دو پہلو ہیں، دو جز ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر ہے لا الہ، دنیا کے اندر جتنے باطل معبود ہیں ان سب کا پہلے انکار کیا جائے۔ بغیر اس انکار کے آپ کے اندر توحید نہیں آ سکتی۔ لا الہ کہہ کر سب کا انکار کیا جائے، کوئی نہیں، کوئی چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہے، چاہے لوگوں نے اس جگہ پر نبی کو کیوں نہ بٹھا دیا ہو، اس کو معبود کا درجہ کیوں نہ دے دیا ہو، آپ اس کے بھی معبود ہونے کا انکار کیجئے۔ پھر اقرار کیجئے کہ صرف ایک اللہ ہے جو آپ کا معبود ہے، جو عبادت کے لائق۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اس انداز سے بیان فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ لوگوں تم سب کا معبود جو ہے وہ ایک معبود ہے، ایک، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک، صرف ایک، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، صرف وہ ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور وہ ایک یہ ہے کہ اس کی خوبی، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اصلاً یہ ایک عقیدے کی چیز ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کی کوئی صفت اللہ کی ذات کے لیے دلائل کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اس صفت اور اس خوبی کا دنیا میں کسی کے اندر وجود نہیں، سب کا انکار کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو دنیا والے
اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خالق مانتے ہیں تو اس کے خالق ہونے کا انکار کیا جائے. اللہ کی توحید کے لیے بات لازم ہے. اب بولے اللہ بھی خالق ہے اور وہ فلا جن کو دنیا والے خالق مان رہے ہیں وہ بھی نہیں، صرف ایک اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، صرف ایک. باطل سب کا انکار کرو. اس لیے تو جب یہ توحید کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. وہ کہنے لگے یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے کہ یہ ہمارا معبود صرف ایک معبود بتا رہا ہے. وہ اللہ کو معبود ماننے سے انکار نہیں کر رہے تھے، لیکن کہتے تھے اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کو بھی مانو. محمد رسول اللہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ جو ہے سب کا انکار کر دو. تو ان لوگوں کو تعجب ہوا. ان کے تعجب بھرے جو کلمات تھے، جو الفاظ تھے، اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا. اجعل الآلہۃ الہ واحد. اور کس کو بنا کے رکھا تھا انہوں نے معبود؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نوح کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا. لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. وہ کہنے لگے اپنے معبود کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. 5 معبود ان کے ہاں بنیادی حیثیت رکھتے تھے جو قوم نوح کے زمانے سے چلے آ رہے تھے. ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 ان کے بنیادی معبود تھے. وہ کہتے تھے ہم ان کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ ہو جائے. اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیتے لیکن ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، تو وہ کافر قرار پائے، مشرک قرار پائے. ان کے ہاں جو عقائد پائے جاتے تھے وہ کیسا سوچتے؟ دیکھیں، غزوہ احد ہوئی. غزوہ احد میں بظاہر ان مشرکین مکہ کو کامیابی نصیب ہوئی، وہ جیت گئے. اب جیت گئے تو اس کے بعد کچھ جملے بازیاں ہوئی. ابو سفیان جو اس کا سرگنا تھا، اس نے آواز لگایا کیا تم میں محمد موجود ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا خاموش رہو. پھر اس نے آواز لگایا کہ تم میں ابو بکر موجود ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا خاموش ہو، کوئی جواب مت دو. اس نے پھر آواز لگایا کہ تم میں عمر موجود ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا خاموش ہو، کوئی جواب مت دو. جب جواب نہیں ملا تو ابو سفیان کو ایسا لگا کہ ہمارے ہاتھوں یہ سب قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ. تو اب وہ ان کے باطل معبودوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ. عزا ان کا ایک بت تھا، ایک معبود تھا. وہ احد کے اندر ہے اور عزا کا بت مکہ کے باہر طائف کے علاقے میں ہے. کتنا لمبا فاصلہ ہے؟ 200 300 400 کلومیٹر کا، کتنا بڑا فاصلہ. لیکن وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بت گرچہ اس جگہ موجود ہے لیکن احد کے میدان میں آ کر وہ ہماری مدد کرتا ہے. یہاں سے وہ ہماری پکار کو سنتا ہے، ہماری مدد کے لیے وہ یہاں آتا ہے. وہ مان رہے ہیں کہ وہ بت اتنی دور ہے لیکن اس نے احد کے میدان میں آ کر ہماری مدد کی. جب اس نے یہ جملے بولے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم اب اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار اللہ ہمارا مددگار ہے۔ تو دوستو یہ عقیدے کی بات ہے جو یاد رکھنا چاہیے۔ اب آئیے اس تعلق سے ایک دو چیزیں ہم اور دیکھیں۔ توحید کو نا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اب دیکھیں وہ حدیث جو کئی ایک دفعہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شرکت کریں لا یشرک باللہ شیئا، جو کچھ بھی شریک نہیں ٹھہراتے تھے اللہ کا، توحید والے 40 لوگ اس کی نماز جنازہ میں جائیں، تو ان 40 لوگوں کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ غور کریں اس پہ کہ ان 40 لوگوں کا مقام کتنا بڑا ہے اللہ کے نزدیک، کہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ایک گنہگار کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون بنے گا؟ کون خوش نصیب ہوگا جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، مجھے امید تھی کہ یہ سوال مجھ سے تم ہی کرو گے، کیونکہ میں نے تمہارے اندر حدیث کا علم حاصل کرنے کا ایک شوق دیکھا ہے۔ اس شوق کی بنیاد پر مجھ کو یقین تھا کہ یہ بات بھی اگر میرے صحابہ میں سے کوئی پوچھے گا تو وہ تم ہوگے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میری شفاعت کا مستحق قیامت کے دن میری امت کا وہ شخص ہوگا من مات لا یشرک باللہ شیئا، کہ جس کی موت ہوئی ایسی حالت میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک و ساچی نہ بنایا، شرک سے خود کو پاک رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کر دے گا۔ آج لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، وہ نبی کی سفارش حاصل کرنے کے لیے شرک کے کئی راستے کھولتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، سفارش حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ شرک سے بچا جائے، توحید والا بن جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کے وقت ان کے کچھ قریبی ساتھی دوست ان کے پاس میں کھڑے تھے، اور ان میں سے کسی شخص نے ان کی حالت دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ آخری وقت تھا، رونا آ گیا بے ساختہ اس کو۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھائے، نصیحت کی اس عالم میں اس وقت، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے اب تک جو کچھ بھی علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا وہ سارا کے سارا علم تم تک پہنچا دیا تھا، ایک حدیث تھی جو باقی تھی جو اب تک نہیں بتایا، اب میں اس چیز کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ جو شخص
اس حال میں مرے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمہ توحید کو سمجھیں، صرف لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید زبان سے بول دینے والی فقط ایک چیز نہیں، یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ بہت بھاری کلمہ ہے، بہت بھاری، ہر کسی کو عزم نہیں ہو پاتا۔ آپ کو یاد ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ موسیٰ نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ مجھ کو کوئی ایسا کلمہ سکھا دے کہ اس کلمے کے ذریعے میں تیرا ذکر ادا کروں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو کلمہ تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، میں تیرا خاص بندہ ہوں، تو نے مجھ کو کلیم اللہ بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا، اللہ میں تیرا خاص بندہ ہوں، مجھ کو کوئی خاص چیز سکھا تو۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ اگر ساتوں زمین اور اس میں موجود تمام چیزیں، ساتوں آسمان اور اس میں موجود تمام چیزیں سوائے میرے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، دوسرے ایک پلے میں اس کلمے کو رکھ دو، تو موسیٰ اس کلمے کا وزن بھاری پڑ جائے گا۔ اتنا بھاری کلمہ ہے یہ، اتنا بھاری کلمہ کہ زمین اور زمین میں موجود ساری چیزیں، زمین ایک نہیں ساتوں زمینیں، اور ان ساتوں زمینوں میں موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اور بات صرف زمین تک نہیں رک گئی، کہا آسمان، ساتوں آسمان، اس میں موجود تمام چیزیں لے لو، ان کو بھی ترازو کے اس پلے میں رکھ دو، اور دوسرے سمت صرف لا الہ الا اللہ کا تو یہ بھاری پڑے گا۔ اس لیے تو حدیث میں کہا گیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے افضل ترین ذکر یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، سب سے افضل ترین ذکر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے کے سامنے اس کے نام اعمال کو کھول دے گا، اس کے دفتروں کو کھول دے گا، حد نگاہ تک اس کا نام اعمال کھلا پڑا ہوگا، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کا نام اعمال کھلا ہوا۔ اللہ رب العالمین بندے سے کہیں گے کہ بندے تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا جا رہا ہے، تیرا کوئی عمل چھپا تو نہیں لیا جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ، یہ میرے اعمال ہے، میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں۔ اللہ رب العالمین حکم دیں گے اس کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو۔ بعض حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ وہ 99 دفتر ہوں گے، کہا جائے گا ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، اور پھر کہا جائے گا کہ بندہ تیرا ایک دفتر اور ہمارے پاس موجود ہے، اس میں فقط یہ کلمہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، صرف یہ ایک کلمہ، اور کہا جائے گا اب اس کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دو۔ وہ سوچے گا یہ کیا چیز ہے، اتنی معمولی سی چیز میرے اتنے بڑے بڑے دفتروں کے سامنے، کیا اس کی حیثیت؟ لیکن اس کلمے کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے، وہ ایک دفتر جس میں وہ کلمہ لکھا ہوا ہے وہ بھاری پڑ جائے گا۔ وہ بھاری پڑ جائے گا، بندہ اس کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت طریقے سے صحابہ اکرام کو اس کلمے کی عظمت سمجھائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور کچھ صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف رکھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. آنے میں تاخیر ہوئی تو ہمارے دلوں میں کچھ غلط خیال آیا کہ یار کہاں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دشمن نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیا ہو؟ کہا سب سے پہلے میں اٹھا. کون کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکل گیا، اور دیگر لوگ بھی تلاش کرنے کے لیے نکلے. تلاش کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک باغیچے کے پاس پہنچا جس کے دیواری تھی، اور دیوار کے نیچے پانی بہنے کی اندر جگہ تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ سے اندر داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو کی اور ان کو ایک حدیث بتائی، اور علامت کے طور پر اپنا جوتا دیا ان کو کہ لوگ جوتا دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ ہاں ابو ہریرہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ رہے ہو، کیونکہ ہاتھ میں جوتا محمد رسول اللہ کا تھا. وہ حدیث یہ بتلائی کہ ابو ہریرہ لوگوں کو بشارت اس بات کی دے دی جائے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اس کلمے کی اہمیت کو سمجھیں. کلمہ توحید ہے. توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک. جو اس کا الٹا ہے اس کی ضد ہے. اور کسی بھی شخص کی توحید اس وقت فائدہ مند ہوگی، ایمان اس وقت فائدہ مند ہوگا جب شرک سے وہ خود کو بری رکھے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یہی لوگ امن میں ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم صحابہ اکرام پر بڑی بھاری گزری. صحابہ اکرام اس آیت کو مسئلے کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اینا لم یظلم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت میں کہہ دیا کہ ایمان کے بعد ظلم نہ کریں وہ کامیاب لوگ ہیں. اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ کوئی بیوی بچوں پر کر دیتا ہے، کوئی جانوروں پہ کر جاتا ہے، کوئی غلاموں پہ کر دیتا ہے، ظلم تو سب سے ہو جاتا ہے. کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ وہ ظلم نہیں جو تم نے سمجھا ہے، یہ وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے شرک مت کرنا. شرک جو ہے یہ سب سے عظیم ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تو ایمان والا بنے تو شرک سے خود کو پاک رکھے، تب جا کر وہ بندہ کامیاب بندہ ہے، تب جا کر وہ بندہ ہدایت پر بندہ. اور شرک سے پاک نہیں رکھا تو پھر وہی جملہ بولتا ہوں، پھر کتنی عبادت کرتا ہو، وہ کتنا نماز روزہ کر رہا ہو، کتنا حج عمرے کر رہا، کتنی زکوٰۃ ادا کر رہا، اگر شرک سے خود کو پاک نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اس لیے دوستو اپنے ایمان کا تجزیہ ہم کو کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے عقیدے میں کچھ خرابیاں آ سکتی ہیں، کچھ برائیاں آ سکتی ہیں. توحید کے معاملے میں اتنے سخت، اتنے پختہ، اتنے مضبوط ہو جائیں کہ شرک کو قریب بھی بھٹکنے نہ دیں.
شرک کرنا بڑی دور کی بات ہے، شرک کا خیال بھی نہ آئے، شرک جیسا کوئی کم سے کم تر درجے کا شرکیہ جملہ بھی زبان میں کبھی نہ آئے۔ توحید میں اتنے مضبوط کرے خود کو، اور توحید کی پھر لذت جو ہوتی نا وہ عمل کی طرف ابھارتی ہے کہ بندہ پھر نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں توحید والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین۔